ایاز صادق کو بھارتی وفد کی جانب سے خالدہ ضیاء کے جنازے میں شرکت سے روکنے کی کوشش کا انکشاف۔ ذرائع کے مطابق جنازہ گاہ جانے والی بس میں بھارتی وزیر خارجہ اور ہائی کمشنر اگلی نشست پر بیٹھے تھے۔ جیسے ہی بس جنازہ گاہ پہنچی تو بھارتی ہائی کمشنر بس کے دروازے پر کھڑے ہو گئے۔ اسپیکر جب اترنے لگے تو کہا گیا نیچے مت جائیں، رش میں آپ کو خطرہ ہے۔ اسپیکر نے زبردستی دروازہ کھولا اور جنازے میں شرکت کے لیے چلے گئے۔ بھارتی ہائی کمشنر کی جانب سے دروازہ نہیں کھولا گیا۔ اسپیکر ایاز صادق کی وزیر اعظم سے ملاقات، بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر سے ملاقات پر بریفنگ دی۔ ایاز صادق کا کہنا تھا جے شنکر نے خود آ کر اپنا تعارف کرایا اور مصافحہ کیا، جو حیران کن تھا۔ 6-7 سیکنڈ کی غیر رسمی ملاقات کے دوران جے شنکر نے انتہائی محتاط رویہ اپنایا۔ سیکیورٹی اداروں نے کراچی کو بڑی دہشت گردی سے بچا لیا۔ 3 دہشت گرد گرفتار، 3 فرار، 2000 کلو سے زائد بارودی مواد برآمد۔ ڈی آئی جی سی ٹی ڈی غلام اصفر مہیسر کہتے ہیں دہشت گردوں نے کراچی سے 40 کلومیٹر دور مکان میں بارودی مواد رکھا ہوا تھا۔ ٹھکانے سے بارود سے بھرا ہوا ٹرک برآمد ہوا۔ دہشت گردوں نے وابستگی کمانڈر بشیر مجید بریگیڈ فتنہ ہندوستان سے ہونے کا بتایا۔ دہشت گردی کی منصوبہ بندی کالعدم BLA بشیر زیب نیٹ ورک نے کی۔ بارودی مواد بلوچستان کے پہاڑی راستوں سے خفیہ طریقے سے لایا گیا۔ سہولت کار اور ہینڈلرز کی نشاندہی ہو چکی ہے۔ ایڈیشنل IG CTD ذوالفقار لڑک کا کہنا تھا دھماکہ خیز مواد کی سپلائی چین توڑنا سیکیورٹی اداروں کی اولین ترجیح ہے۔ پاکستان اور چین کا دہشت گردی کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی، چینی شہریوں منصوبوں کے تحفظ پر تعاون جاری رکھنے پر اتفاق۔ چین کا پاکستان کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی مکمل حمایت کا اعلان۔ پاکستان چین وزرائے خارجہ اسٹریٹجک ڈائیلاگ کا مشترکہ اعلامیہ جاری۔ جنوبی ایشیا میں امن و استحکام، یک طرفہ اقدامات کی مخالفت، مذاکرات سے تنازعات کے حل پر زور دیا گیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے افغانستان سے متعلق قریبی مشاورت، دہشت گرد تنظیموں کے مکمل خاتمے کے لیے ٹھوس اقدامات پر زور، غزہ میں فوری مستقل غیر مشروع جنگ بندی، آزاد فلسطینی ریاست کے قیام کی حمایت کا اعادہ کیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی بیجنگ میں چینی ادارہ برائے بین الاقوامی ترقیاتی تعاون کے چیئرمین سے ملاقات۔ پاکستان اور چین کے درمیان سماجی اور معاشی ترقی کے تعاون کا جائزہ لیا گیا۔ اسحاق ڈار نے پاکستان کی ترقی میں ادارے کے کردار کو سراہا۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا پاک چین سفارتی تعلقات کی 75ویں سالگرہ کے موقع پر مشترکہ فلیگ شپ منصوبوں پر بھی اتفاق کیا گیا۔ اسحاق ڈار سے چائنا مین میٹلز کارپوریشن کے وفد نے بھی ملاقات کی۔ صنعتی ترقی کے لیے بھرپور اعانت کا اعادہ کیا گیا۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ نے تاریخی بلندیوں کو چھو لیا۔ 100 انڈیکس نے پہلی بار 1,83,000 کی سطح عبور کر لی۔ دوران ٹریڈنگ 4,350 پوائنٹ سے زائد کا اضافہ دیکھا گیا۔ To make me happy, basically. He knew I was not happy. And it was important to make me happy. They do trade. And we can raise tariffs on them very quickly, and it would be very bad for them. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے روسی تیل کے معاملے پر تعاون نہ کرنے پر بھارت کو ٹیرف بڑھانے کی دھمکی دے دی۔ ایئر فورس ون میں صحافیوں سے گفتگو میں ٹرمپ نے کہا واشنگٹن روسی تیل کے معاملے پر نئی دلی کے رویے کا بغور جائزہ لے رہا ہے۔ اگر بھارت روسی تیل کے مسئلے پر تعاون نہیں کرتا تو ہم اس پر ٹیرف بڑھا سکتے ہیں۔ وینزویلا کی نئی رہنما کو عدم تعاون کی بڑی قیمت چکانا پڑے گی۔ وینزویلا میں دوسرے حملے کے لیے تیار ہے لیکن لگتا ہے اس کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ امریکی صدر کہتے ہیں وینزویلا میں تیل تک مکمل رسائی ہونی چاہیے ورنہ دوسرا حملہ بھی کریں گے۔ ٹرمپ کی ایران پر بھی حملے کی دھمکی، کہا مزید مظاہرین ہلاک ہوئے تو امریکہ ایران پر زوردار حملہ کر سکتا ہے۔ وینزویلا کی قائم مقام صدر نے امریکہ کو مذاکرات کی پیشکش کر دی۔ کہا وینزویلا امریکہ اور خطے کے دیگر ممالک کے ساتھ متوازن و احترام پر مبنی تعلقات چاہتا ہے۔
وینزویلا کے زیر حراست صدر مادورو کو آج مینہٹن کی وفاقی عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ سلامتی کونسل بھی اپنے ہنگامی اجلاس میں آج صورتحال پر غور کرے گی۔ وینزویلا میں فوجی آپریشن پر نیو یارک کے حراستی مرکز کے باہر احتجاج، تیل کے لیے خون بہانے سے گریز کرنے کے نعرے۔ وینزویلا کے دارالحکومت میں امریکی افواج کی کارروائی کے خلاف ہزاروں افراد سڑکوں پر نکلے۔ ترکی کے شہر انقرہ اور استنبول میں بھی مادورو کے حق میں ریلیاں نکالی گئیں۔ اسپین کے دارالحکومت میڈرڈ میں امریکی سفارت خانے کے سامنے مظاہرہ کیا گیا۔ بارسلونا اور کولمبیا میں لوگوں نے جشن منایا۔ چھبیس نومبر احتجاج کیس میں علیمہ خانم کی بریت کی درخواست خارج۔ انسداد دہشت گردی راولپنڈی کی عدالت نے علیمہ خانم کی درخواست پر فیصلہ سنا دیا۔ سابق ڈی جی ISI فیض حمید کے بھائی نجف حمید کے خلاف مقدمہ درج۔ عبدالظہور اور خالد منیر بھی نامزد۔ مقدمہ جعلی دستاویزات کے ذریعے اراضی منتقل کرنے پر درج کیا گیا۔ نجف حمید اس وقت حلقہ پٹواری اسلام آباد تھے۔ FIA نے انکوائری مکمل ہونے پر مقدمہ درج کیا۔ اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق نے دعویٰ کیا ہے PTI میں محمود اچکزئی کو اپوزیشن لیڈر بنانے پر اتفاقات ہیں۔ اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق کا دعویٰ، کہا اپوزیشن ہمارے پاس آئے تو حکومت سے بات کروں گا، اپوزیشن اور حکومت کے مذاکرات میں آسانی پیدا کروں گا، مجھے اپوزیشن لیڈر کی تقریر پر کسی سے اجازت نہیں لینی۔ ماحول آپ نے نہیں بنایا ابھی تک بات چیت کا، فیصلہ کریں گے۔ ٹیمپریچر نیچے لانا ہے تو نیچے آئے گا۔ رانا ثناء اللہ صاحب سے، صادق صاحب سے جب ہماری ملاقات بھی ہوئی، میں نے ان سے یہی کہا ہے کہ دوسری طرف سے کون بیٹھے گا۔ جب تک مثبت ماحول نہیں ہوگا تب تک مذاکرات نہیں ہو سکتے۔ سابق وفاقی وزیر فواد چودھری کی باخبر سویرا میں گفتگو، کہا رانا ثناء اور ایاز صادق بتائیں PTI کی جانب سے مذاکرات میں کون بیٹھے گا۔ موجودہ PTI بانی کو نہیں جانتی اور نہ ہی بانی ان کو۔ حکومت سے کہہ رہے ہیں کوٹ لکھپت والوں کو ریلیز کرائیں، وہ لوگ ہی بانی سے بات منوا سکتے ہیں۔ سیاسی پارا ہائی ہونے سے ملک کا نقصان ہو رہا ہے۔ لاہور کی نجی یونیورسٹی میں طالبہ نے چوتھی منزل سے چھلانگ لگا دی، نجی اسپتال کے ICU منتقل۔ ڈاکٹرز کے مطابق طالبہ کی ٹانگیں، ہاتھ، پسلیاں فریکچر ہیں، سر پر بھی شدید چوٹ آئی ہے۔ طالبہ نے اسی جگہ سے چھلانگ لگائی جہاں سے ایک اور طالب علم نے چھلانگ لگائی تھی۔ فاطمہ D فارمیسی کے پہلے سیمسٹر کی طالبہ ہے۔ پولیس کا کہنا ہے طالبہ نے واقعے سے پہلے گھر کال کی تھی۔ فورنسک سائنس ایجنسی کی ٹیم شواہد جمع کرنے کے لیے یونیورسٹی پہنچ گئی۔ رجسٹرار یونیورسٹی علی اسلم کا کہنا ہے طالبہ کی 90% سے زائد حاضری اور کلاس میں بھی بہتر پرفارمنس ہے۔ طالبہ کی دماغی حالت سے متعلق کچھ نہیں کہہ سکتے۔ یونیورسٹی کے باہر طلبہ کا احتجاج۔ مستفید الرحمان کو IPL سے نکالنے پر بنگلہ دیشی حکومت نے ملک میں IPL کی نشریات پر پابندی لگا دی۔ بنگلہ دیش کی وزارت اطلاعات نے IPL میچز نہ دکھانے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ سپورٹس ایڈوائزر نے وزارت سے IPL نشریات پر پابندی کی درخواست کی تھی۔ بنگلہ دیش نے ورلڈ کپ میچز بھارت میں نہ کھیلنے کے لیے بھی ICC کو خط لکھ دیا ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی دورہ چین کے پہلے مرحلے میں شنگھائی پہنچ گئے۔ شنگھائی کے اسپیشل پولیس فورس بیورو کا دورہ، بم ڈسپوزل یونٹ، جدید اسلحہ، واٹر کینن اور دیگر آلات کا معائنہ کیا۔ کہا شنگھائی اسپیشل پولیس فورس اور اسلام آباد پولیس کے درمیان باہمی تعاون مضبوط بنایا جائے گا۔ شنگھائی اسپیشل پولیس فورس کی تربیت کا اعلیٰ معیار قابل تحسین ہے۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں کشمیری یوم حق خود ارادیت منا رہے ہیں۔ مظفر آباد کے برہان وانی چوک سے ریلی نکالی گئی۔ صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف نے حق خود ارادیت کے لیے کشمیریوں کی اخلاقی، سیاسی اور سفارتی حمایت کا اعادہ کیا۔ صدر مملکت نے کہا مسئلہ کشمیر طاقت یا یک طرفہ اقدامات کے ذریعے حل نہیں کیا جا سکتا۔ پانی کو بطور ہتھیار استعمال کرنا خطے کے امن کے لیے خطرہ ہے۔ سندھ طاس معاہدے کی یک طرفہ معطلی بین الاقوامی ذمہ داریوں کی خلاف ورزی ہے۔ وزیر اعظم نے کہا
دنیا کو تسلیم کرنا چاہیے جموں و کشمیر تنازع کا منصفانہ حل ہی جنوبی ایشیا میں پائیدار امن کے حصول کا واحد راستہ ہے۔ مہارات 5 اگست 2019 کے غیر قانونی اقدامات واپس لے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے بانی ذوالفقار علی بھٹو کا یوم پیدائش۔ صدر آصف زرداری نے پیغام میں کہا، ذوالفقار علی بھٹو عہد ساز اور تاریخ ساز رہنما تھے۔ انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کی بنیاد انصاف اور مساوات کے ویژن پر رکھی۔ 1973 کا آئین بھٹو شہید کی قیادت کا تاریخی کارنامہ ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے کہا، شہید ذوالفقار بھٹو ملک کے محروم، مظلوم، پسے ہوئے طبقات کی آواز تھی۔ پاکستان کے ناقابل تسخیر دفاع کی بنیاد بھی شہید بھٹو نے ایٹمی پروگرام کا آغاز کر کے رکھی۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان کی زیر صدارت سوئی ماسٹر پلان سے متعلق اجلاس۔ سرفراز بگٹی نے کہا، سوئی ماسٹر ڈیولپمنٹ پلان کا مقصد مقامی آبادی کو جدید شہری سہولتیں دینا ہے۔ حکومت سوئی کو خوبصورت اور پائیدار شہر بنانے کے لیے اقدامات کر رہی ہے۔ منصوبوں میں شفافیت، معیار اور بروقت تکمیل پر سمجھوتہ نہیں کیا جائے گا۔ سوئی کی ترقی سے مقامی معیشت مستحکم ہوگی اور روزگار کے نئے مواقع پیدا ہوں گے۔ ایڈوکیٹ میاں علی اشفاق کی لائسنس معطلی کے خلاف درخواست۔ لاہور ہائی کورٹ نے پنجاب بار کونسل کو نوٹس جاری کرتے ہوئے ریکارڈ طلب کر لیا۔ عدالت نے ریمارکس دیے، درخواست گزار کو نوٹس اور سنے بغیر لائسنس معطل کیا گیا۔ کیا کسی وکیل کو سنے اور نوٹس دیے بغیر لائسنس معطل کیا جا سکتا ہے؟ سماعت 6 جنوری تک ملتوی۔ لکی مروت میں نجی فیکٹری کی گاڑی کے قریب بارودی مواد کا دھماکہ، ایک شخص جاں بحق، 2 خواتین سمیت 8 ملازمین زخمی ہوئے۔ سونے کی قیمت میں بڑا اضافہ، 1 تولہ سونا 10,200 روپے اضافے کے ساتھ 4,72,500 روپے کا ہو گیا۔ عالمی مارکیٹ میں فی اون سونا $102 اضافے سے $4,434 کا ہو گیا۔ 1 تولہ چاندی 467 روپے اضافے کے ساتھ 8,223 روپے کی ہو گئی۔ ایران کے سپریم لیڈر خامنائی نے پلان بی تیار کر لیا۔ احتجاج بے قابو ہوا اور فورسز نے وفاداری چھوڑ دی تو خامنائی اہل خانہ اور قریبی ساتھیوں کے ساتھ ماسکو چلے جائیں گے۔ ایران انٹرنیشنل کا کہنا ہے، خامنائی کے تہران سے نکلنے کے ممکنہ راستوں کی منصوبہ بندی اور محفوظ انخلاء کے لیے بیرون ملک جائیدادیں، اثاثے اور نقد رقم بھی جمع کی جا رہی ہے۔ ایرانی حکومت نے مظاہرین کو معاشی ریلیف پیکج کی پیشکش کر دی۔ حکومت کا کہنا ہے، مظاہرین اگر احتجاج بند کر دیں تو انہیں 4 ماہ تک فی کس $7 الاؤنس دیا جائے گا۔ اسرائیل کی جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی، اسرائیلی فائرنگ سے مزید 3 فلسطینی شہید، 15 سال کا ماہی گیر لڑکا بھی شہداء میں شامل۔ جنگ بندی سے اب تک 400 سے زائد فلسطینی شہید ہو چکے۔ پاکستان T20 ٹیم کا دوسرا گروپ کولمبو روانہ۔ سلمان علی آغا، محمد نواز، صاحبزادہ فرحان، عثمان خان، سائم ایوب، ابرار احمد، عبدالصمد اور خواجہ نافع شامل۔ قومی ٹیم کے 4 کھلاڑی، کوچز اور سپورٹ سٹاف گزشتہ روز سری لنکا پہنچے تھے۔ پاکستان اور سری لنکا کے درمیان 3 میچز کی سیریز کا پہلا مقابلہ بدھ کو ہوگا۔ اور ایشز کے 5ویں اور آخری ٹیسٹ کے دوسرے دن کھیل کے اختتام پر آسٹریلیا نے 2 وکٹ پر 166 رنز بنا لیے۔ انگلینڈ کی برتری ختم کرنے کے لیے مزید 218 رنز درکار۔ ٹریوس ہیڈ 91 رنز کے ساتھ وکٹ پر موجود۔ انگلش ٹیم پہلی اننگز میں 284 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ جو روٹ نے شاندار سینچری سکور کرتے ہوئے 160 رنز بنائے۔ ہیری بروک نے 84 رنز کی اننگز کھیلی۔